نومبر 1918 استنبول کے بیچ سے گزرنے والی آبنائے باسفورس میں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے بحری جہاز داخل ہو چکے تھے۔ یہ کوئی فرینڈلی ٹور نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے دارالخلافت پر قبضے کا باقاعدہ آغاز تھا۔ وہی استنبول جسے 500 سال پہلے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا، اب مغربی طاقتوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس قبضے کے لیے الائیڈ فورسز کے صرف 3500 سپاہی شہر میں آئے اور پھر ان کی تعداد اگلے ایک سال میں بڑھتے بڑھتے 50,000 تک جا پہنچی۔ 27,000 برطانوی، 19,000 فرانسیسی، 4,000 اطالوی اور 800 یونانی فوجی مسلمانوں کے دارالخلافت میں سالوں تک موجود رہے۔ عثمانی سلطنت کے تخت پر محمد ششم وحید الدین بیٹھے تھے، جو اپنے ہی محل دولما باغچے کے قیدی تھے۔ اسی محل کی کھڑکی سے انہوں نے برٹش نیوی کے جہازوں کو دیکھا کہ جن کی توپیں سیدھا ان کے بیڈ روم کی جانب تھیں۔ یہ صرف جنگی ہار نہیں تھی، یہ عثمانیوں کی اس عزت اور وقار کی بھی موت تھی جس پر انہیں صدیوں سے ناز تھا۔ اور پھر اگست 1920 میں معاہدہ ہو گیا، ٹریٹی آف سیورے۔ معاہدہ کیا، بس سمجھے سلطنت کا ڈیتھ وارنٹ تھا، اس کی عزت کا جنازہ تھا۔ تمام عرب اور بلقان کے علاقے اس سے چھین لیے گئے، بلکہ خود ترکوں کا اپنا وطن یعنی اناطولیہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یونان، اٹلی، فرانس اور برطانیہ نے اسے ریوڑیوں کی طرح آپس میں بانٹ لیا، اور عثمانیوں کے پاس رہ گیا صرف اور صرف اناطولیہ کا وہ سینٹرل ریجن جہاں کچھ بھی نہیں تھا، بیابان، ویران علاقے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خلیفہ اپنا تخت بچانے کے لیے اس معاہدے پر بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ بات ترکوں جیسی غیرت مند قوم کو بالکل پسند نہیں آئی۔ وسطی اناطولیہ کے پہاڑوں میں قوم نے بغاوت کا اعلان کر دیا، جسے کچلنے کے لیے استنبول سے ایک فوج بھیجی گئی جس کی قیادت مصطفیٰ کمال کے پاس تھی، جنہوں نے وہاں جا کر باغیوں کو کچلنے کے بجائے خود ان کی قیادت سنبھال لی اور ایک آزاد ترک وطن کی جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے مصطفیٰ کمال کی شہرت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی، کیونکہ اس دور میں جب پورا عالم اسلام مغرب کا غلام تھا، کوئی انہیں ہرا نہیں پا رہا تھا، تب ترک فوجوں نے ایک نہیں کئی محاذوں پر دشمن کو شکست دی اور ترک سرزمین کو آزاد کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب سے لے کر عجم تک ہر طرف مصطفیٰ کمال کا نام گونج رہا تھا۔ علامہ اقبال نے مصطفیٰ کمال کی کامیابیوں کے بعد اپنی مشہور نظم طلوع اسلام لکھی، جس میں ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار شعر ہے۔ ربوداں ترک شیرازی، دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ یہ ترک شیرازی کون ہے؟ جی ہاں، مصطفیٰ کمال پاشا، وہ کہ جس نے تبریز اور کابل کا دل جیت لیا ہے اور ان کے دل میں بھی آزادی کی لگن پیدا کر دی ہے۔ مشہور عرب شاعر احمد شوقی کہہ اٹھے، اللہ اکبر کم فی الفتح من عجب، یا خالد الترکی جدد خالد العرب۔ اللہ اکبر، اس فتح میں کتنے عجائبات ہیں، اے خالد ترک، عرب کے خالد کی یاد تازہ کر دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہ جس نے ترک سرزمین کو بچایا، دنیا کے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، اس نے بعد میں خلافت کو دفن کر دیا۔ اصل میں ترکی میں اب پاور کے دو پیرلل سینٹرز بن چکے تھے، ایک استنبول میں کہ جہاں انگریزوں کے ماتحت خلیفہ وحید الدین بیٹھے تھے، اور دوسرا انقرہ میں کہ جہاں مصطفیٰ کمال کی انقلابی پارلیمنٹ حکومت کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ استنبول کے خلیفہ نے مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں کو باغی اور کافر قرار دے کر سزائے موت کا فتویٰ بھی جاری کر دیا، جبکہ انقرہ کی پارلیمنٹ نے استنبول کے خلیفہ کو انگریزوں کا اعلی کار اور غدار قرار دے دیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان عظیم کامیابیوں کے پیچھے جنہوں نے مسلمانوں کو زندہ کر دیا تھا، کہانی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کمال کا اصل چہرہ تب سامنے آیا جب 1922 میں یونانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کو آزاد کروا لیا۔ تب یورپین پاورز نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک امن کانفرنس بلائی تاکہ ترکی کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے، اور یہاں انگریزوں نے اپنی آخری چال چلی۔ کانفرنس کے لیے استنبول کے خلیفہ اور انقرہ کی انقلابی حکومت دونوں کو الگ الگ دعوت نامے بھیجے تاکہ وہ آپس میں لڑ پڑیں اور انگریزوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ مصطفیٰ کمال کے لیے آخری چانس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک استنبول میں عثمانی سلطنت قائم ہے، وہ ایک جدید اور آزاد ترک ریاست نہیں بنا سکتا۔
اس نے انگریزوں کی اس چال کو ایک ماسٹر اسٹروک میں بدل دیا۔ 1 نومبر 1922 کو انقرہ کی پارلیمنٹ میں ایک ایسا قانون پیش کیا جس نے ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی، یہ کہ سلطنت کو خلافت سے الگ کر دیا۔ اس نے دلیل دی کہ حکومت کرنا ایک سیاسی عمل ہے جبکہ خلافت ایک روحانی ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر دیا اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ خلافت یعنی روحانی حیثیت تو عثمانی خاندان کے پاس رہے گی لیکن حکومت نہیں۔ اب محمد ششم وحید الدین آل عثمان کے خلیفہ تو تھے لیکن ان کی سیاسی بادشاہی ختم ہو چکی تھی۔ وحید الدین کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ انقرہ کی قوم پرست فوج کسی بھی وقت استنبول میں داخل ہو کر انہیں گرفتار کر سکتی ہے۔ اس لیے 17 نومبر 1922 کی صبح جب استنبول میں شدید بارش ہو رہی تھی، آخری عثمانی سلطان محمد ششم وحید الدین اپنے بیٹے اور چند وفادار خادموں کے ساتھ محل کے پچھلے دروازے سے نکلے اور چپکے سے برطانوی بحری جہاز HMS ملایا پر سوار ہوئے اور ہمیشہ کے لیے جلا وطنی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ عثمانیوں کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ وہ خلیفہ جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، وہ خود اپنی جان بچانے کے لیے انگریزوں کے ہی جہاز پر بھاگ رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے وحید الدین کے فرار ہونے کے بعد ان کے کزن عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ مقرر کر دیا، لیکن یاد رکھیں سلطان نہیں، بادشاہ نہیں، صرف خلیفہ۔ ایسی خلافت جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ خزانہ اور نہ ہی حکومت کرنے کا اختیار۔ بس سمجھیں کہ انگریزوں کے دور میں دلی کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر والا حال تھا۔ عبد المجید ثانی عثمانیوں کی تاریخ کے پہلے کٹ پتلی خلیفہ بن چکے تھے، یعنی خلافت عثمانیہ کی روح کو اس کے وجود سے الگ کر دیا گیا تھا۔ لیکن خلافت کا کمزور اور برائے نام وجود بھی مغربی طاقتوں کے راستے میں ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل ڈیٹرنس تھا۔ اس لیے ترکی میں چلنے والا یہ ہائبرڈ نظام بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا، کیونکہ مغرب کے ٹکڑوں پر پلنے والی نئی قوم پرست ریاست میں خلافت تو کیا، اس کے سائے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی۔